ابراہیم تم بھی گھر چلے جاؤ بیٹا، فریش ہو جاؤ، اطہر ملک نے اس کی جانب دیکھتے نرمی سے کہا، جو پچھلے 3 گھنٹے سے اسی طرح کرسی پر اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی لکیریں رقم تھی، وہ جانتے تھے کہ وہ بیلا کو پسند کرتا ہے، اس حد تک یہ اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے زوار سے کہا ہے اگر میں انہیں آزاد نہیں کیا تو وہ بار بار اسی طرح کریں گی۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ کھوئے کھوئے انداز میں بول رہا تھا۔ وہ تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے بیلا دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ وہ اسی انداز میں اس پر نظریں ٹکائے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں، کہہ رہے تھے شام تک ڈسچارج کر دیں گے، وہ کہتے ہوئے روم سے نکل گئے۔ وہ ایک بار پھر اسے دیکھنے لگا، بند آنکھوں پر سایہ فگن لمبی پلکیں، ادھ کھلے لب، وہ اب بھی اپنے نائٹ گاؤن میں ہی ملبوس تھی۔ چہرے کی رنگت زردی مائل ہو گئی تھی، بار بار اپنے سوکھتے لبوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ بیلا کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ اسے آہستہ سے آنکھیں کھولتے دیکھ اسے نرمی سے سوال کیا۔ کوئی بھی نہیں آیا؟ اپنے گرد دیکھتی ہوں بمشکل اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں صرف ابراہیم کو موجود دیکھ کر اس نے لب پیچھے۔ شری ابھی کچھ دیر پہلے ہی گئی ہے، بابا بھی یہیں تھے، ابھی ڈاکٹر سے بات کرنے کے لیے گئے ہیں۔ پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے اسے سنجیدگی سے کہا۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے تو پانی نہیں مانگا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ اسے پانی کی طلب ہو رہی تھی۔ مجھے کیفے جانا ہے، ہاتھ کی پشت سے کینولا ہٹاتے وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نقاہت کے باعث اسے کھڑے ہونے میں مشکل ہو رہی تھی۔ بیلا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی، کیفے پر پوکو کے ساتھ زوار بھی ہے، وہ دیکھ لے گا۔ وہ پریشانی سے کہتا اس کے قریب آیا، سرعت سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ڈرپ ہٹانے سے روکا۔ مجھے اپنے کیفے جانے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جانا ہے ابھی کیفے۔ وہ غصے سے بھپلی اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس حالت میں باہر جائیں گی آپ؟ گہری نگاہ اس پر ڈالتے اس نے گھبیر لہجے میں کہا۔ اس کی نظروں اور باتوں کا مفہوم سمجھتے اس نے خود پر نظر ڈالی، اگلے ہی پل سرخ سی ہوتی پیچھے ہٹی۔ میں آپ کو اپنی اجازت کا پابند نہیں کر رہا، صرف اس وقت جانے سے روک رہا ہوں۔ آپ اپنی حالت دیکھیں، کھڑی نہیں ہو پا رہی ہیں آپ، ٹھیک ہو جائیں پھر چلی جائیے گا۔ وہ آہستہ سے اس کے ہاتھ کی پشت سہلاتا نرمی سے کہہ رہا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ ایک دن میں میری اتنی فکر کیوں ہونے لگی آپ کو؟ اس کی نرمی پر وہ مزید جھنجھلائی، آنسو بلا وجہ ہی آنکھوں میں امڈ آئے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب کھڑا اسے آنسو روکنے کی کوشش کرتے دیکھ رہا تھا، جو سرخ چہرے کے ساتھ آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی خود کو رونے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ محبت کرتا ہوں آپ سے، وہ سادہ سے لہجے میں بولا تھا، لیکن کچھ خاص تھا اس کے الفاظ میں کہ وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ بیوی ہیں آپ میری، آپ انجان تھی، میں تو نہیں تھا نا؟ میں شروع سے جانتا تھا آپ میرے روح سے جڑی ہیں بیلا، اپنی محبت بیوی سے کرتا ہوں اور اظہار کرنے میں بھی مجھے کوئی آڑ نہیں ہے۔ آپ پر سختی میں نے کبھی اپنی تسکین کے لیے نہیں کی بیلا، نہ اس کا مقصد آپ کو تکلیف دینا ہوتا تھا۔ آپ نکاح میں ہیں میرے وجود کا حصہ ہیں آپ پر بری نگاہ پڑے تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نہیں جانتا میرے لیے آپ کے دل میں اتنی بدگمانی، اتنی نفرت کی وجہ میری سختیاں ہیں یا کوئی اور وجہ ہے۔ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر وہ اس کے آگے بیٹھا تھا، اس کے دل سے اپنے لیے بدگمانی ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن آپ کو کسی غلط کام سے روکنا میرا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ یہ حق مجھے اللہ کی ذات نے دیا ہے بیلا، اس کے لیے میں آپ پر سختی کی ہے، میں مانتا ہوں، اور آئندہ بھی کبھی مجھے سختی سے پیش آنا پڑا تو میں آؤں گا، لیکن اس کا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں، آپ کی حفاظت اور آپ کی بھلائی ہے بیلا۔ نہ جانے وہ سمجھ بھی رہی تھی یا نہیں، لیکن وہ اس پر واضح کر دینا چاہتا تھا کہ مجھ پر سختی کرنا آپ کا حق نہیں ہے۔ نقاہت کے باعث وہ زیادہ دیر ہوش میں بھی نہیں رہ پا رہی تھی، لیکن اس حالت میں بھی وہ پھنکاری تھی۔ مسکراہٹ دبا کر اس ضدی لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ یہ سوپ شیری لے کر آئی تھی آپ کے لیے، آپ اس وقت سو رہی تھیں، اس لیے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا اس نے۔ شیشے کے پیالے میں سوپ ڈال کر وہ کرسی سے قریب کر کے بیٹھا۔ مجھے نہیں پینا۔ سو رہی تھی، مر تو نہیں گئی تھی میں، تھوڑی دیر انتظار نہیں کر سکتی تھی وہ میرا؟ نہ جانے کس بات کا غصہ وہ بیچاری شیری پر اتار رہی تھی۔ بیلا اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے مجھے سختی پر مجبور نہیں کریں، کل سے وہ مسلسل رو رہی ہے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر۔ میں نے اسے بھیجا ہے گھر، آپ تو اپنی ضد دکھا کر نیند آور دواؤں کے زیر اثر آرام کر رہی تھی، آپ کو اس حالت میں دیکھ کر
کس کے دل پر کیا گزری ہے اس کا اندازہ ہے آپ سوپ کو؟ پلانے کی غرض سے اس کی جانب بڑھایا۔ سنجیدگی سے لیکن کہتے چونچلوں اس کی نے عادی چمچہ نہیں ہوں سوپ میں، پلانے کی وہ غرض سے بھرائی اس کی آواز جانب میں کہتی بڑھایا، رخ موڑ گئی۔ لیکن چونچلوں پکڑ کی لیں عادی آدھی خود نہیں کو۔ ہوں میں، پیالہ وہ ٹیبل پر بھرائی رکھ کر آواز میں اس نے کہتی ایک رخ ہاتھ سے موڑ اس کا گئی رخ تھی، اپنی جانب سو کر لیں زبردستی خود کو عادی۔ کرتے ہوئے پیالہ چمچ اس کے ٹیبل پر لبوں رکھ سے کر لگایا اس نے تھا۔ اس کا رخ ایک ہاتھ سے زبردستی وہ اپنی سختی جانب سے لب کرتے اس بھیج کے گئی۔ لبوں سے اس چمچہ بچکانی لگایا۔ حرکت پر ابراہیم کو اس پر بیک وہ سختی وقت سے لب غصہ اور بھیج گئی پیار اس دونوں آ بچکانی رہا تھا۔ حرکت پر دونوں ابراہیم میں سے کو کسی کا بیک بھی وقت اس غصہ وقت وہ اور اظہار پیار نہیں دونوں کر آ رہا سکتا تھا۔ تھا۔ گہری سانس دونوں لے میں کر سے اس نے کسی اس کا کی بھی اس جانب وقت وہ دیکھا۔ اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ جو گہری دونوں سانس لب لے کر اس نے سختی اس سے کی بھیجے جانب آنکھوں دیکھا، میں جو آنسو دونوں بھرے غصے لب سے اس کی سختی سے جانب بھیجے دیکھ رہی آنکھوں تھی۔ میں آنسو بھرے غصے سے اس کی کچھ جانب پل دیکھ رہی اسے تھی، اسی کچھ طرح پل دیکھتے اسے رہنے کے اسی بعد طرح وہ سوپ دیکھتے کا رہنے کے پیالہ بعد ٹیبل پر رکھ کر کھڑا وہ ہوا۔ سوپ کا پیالہ ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہوا۔ وہ وہ بھویں بھویں سکیڑ سکیڑ کر اسے رہی دیکھ تھی رہی تھی، جیسے سمجھنا چاہ رہی ہو کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے۔ اس کی کچھ کہنے اس کے کچھ سمجھنے سے سمجھ پہلے ہی ایک ہاتھ سے اس کی ناک دبا کر اس نے لب اسے باں کرنے کا اشارہ لب واں کیا۔ کرنے کا اشارہ کیا۔ آپ نے خود مجھے آپ یہ نے کرنے خود پر مجھے یہ مجبور کرنے کیا پر ہے، مجبور جلدی سے کیا منہ ہے، کھولیں جلدی شاباش۔ سے منہ کھولیں سنجیدگی سے کہتے شاباش۔ اس نے ایک بار پھر سنجیدگی سوپ سے کا چمچہ کہتے اس اس کی نے ایک جانب بار پھر بڑھایا۔ سوپ کا چمچہ ضبط اس کی کی کوشش جانب میں بڑھایا۔ سرخ ہوتی ضبط کی وہ لب کوشش میں بھیج کر اس سرخ کی ہوتی، جانب وہ لب دیکھ رہی بھیج کر تھی۔ اس کی چند جانب دیکھ منٹ رہی مزید تھی۔ اسی طرح رہنے چند کے منٹ بعد وہ مزید اسی بےحال سی طرح ہوتی، رہنے لب کے بعد کھولے وہ سانس بےحال لینے سی لگی۔ ہوتی، لب کھولے سانس اس نے لینے لگی۔ سرعت سے سوپ کا چمچہ اس نے اس کے سرعت منہ سے میں سوپ ڈالا۔ سے بھرا چمچہ شرافت اس سے کے اسے منہ میں پی لے ڈالا۔ بیلا، اس لڑکی کو واقعی شرافت نرمی سے سے پی لیں زیادہ اسے بیل بیلا۔ راس نہیں آتی اس تھی۔ لڑکی کو خود واقعی پی نرمی لوں گی، زیادہ اس کے راس ہاتھ نہیں سے آتی پیالہ تھی۔ لے کر وہ خود ہی خود پی لمبے لوں لمبے گی میں، گھونٹ بھرتی۔ اس کے ہاتھ سے سارا پیالہ لے سوپ کر پی وہ کر اس خود کے ہی ہاتھ پہ لمبے لمبے تھما گئی۔ گھونٹ بھرتی۔ سارا سوپ پی کر اس کے اس کے ہاتھ میں انداز تھما پر گئی۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کے انداز پر وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ شام تک وہ ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی۔ اس وقت کے بعد سے اس شام نے تک وہ ابراہیم کو ڈسچارج ہو نہیں کر دیکھا گھر تھا۔ آ گئی تھی۔ اس وقت کے بعد اسپتال سے وہ اس افضل نے ملک اور ابراہیم کو شیری کے نہیں دیکھا ساتھ آئی تھا۔ تھی۔ اسپتال سے وہ افضل شیری ملک اور نے شیری کے زبردستی ساتھ اسے آئی اپنے تھی۔ روم میں شفٹ کروایا شیری تھا، لیکن نے وہ اس سے زبردستی بات سے نہیں اپنے کر روم میں رہی تھی۔ شفٹ کروایا تھا، لیکن وہ اس سے اس کی بات اس نہیں قدر کر رہی سوجی تھی۔ آنکھیں دیکھ کر بیلا کو اس اندازہ کی ہوا اس کہ قدر ابراہیم اتنا بھی کچھ سوچی غلط آنکھیں نہیں دیکھ کہہ کر رہا بیلا تھا۔ کو اندازہ ہوا کہ نکھا لو ابراہیم اتنا بیلا کچھ پھر غلط بھی میڈیسن لے نہیں کر کہہ جلدی رہا سو تھا۔ جانا۔ ٹرے میں نکھا لو کھانا بیلا سجائے پھر وہ میڈیسن کمرے میں لے کر داخل جلدی ہوئی۔ سو جانا۔ اس کی جانب دیکھے ٹرے میں بغیر کھانا سجائے وہ بیڈ پر کمرے میں اپنا اور اس داخل کے ہوئی۔ درمیان ٹرے رکھ اس کی کر جانب دیکھے سنجیدگی سے بغیر کہا، اپنے ادھر میری اور اس کے بات سنو، درمیان ٹرے جب رکھ مجھ کر سے منہ پھلائے سنجیدگی رکھنا سے تھا کہا، تمہیں تو مجھے ادھر میرے میری کمرے بات میں سنو، کیوں جانے نہیں دیا؟ جب منہ پھلائے ٹرے رکھنا تھا سائڈ ٹیبل تمہیں پر تو رکھ کر میرے بیلا نے نرمی سے کمرے اس کا میں کیوں ہاتھ تھام جانے کر نہیں اپنے دیا؟ ساتھ بٹھایا۔ تم میری جان ٹرے نکال سائڈ دو ٹیبل اور پر میرا رکھ کر بیلا ناراضگی نے کا بھی نرمی کوئی سے اس حق کا نہیں ہے۔ ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ وہ بٹھایا۔ بھرائے لہجے میں تم میری خفگی سے جان بولی، نکال دو او میرا اور شروع میری ناراض ناراضگی ہے۔ کا بھی کوئی حق نہیں۔ وہ بھرائے لہجے میں پیار خفگی سے سے اسے بولی، بیچ کر او گلے میرا لگاتے شروع وہ بے ناراض ساختہ ہے۔ ہنس پڑی۔ پیار سے اسے بیچ کر گلے لگاتے وہ بے ساختہ اس ہنس کے پڑی۔ گلے لگاتے ہی وہ پھوٹ اس کے پھیٹ کر گلے رو لگتے پڑی۔ ہی اس وہ کی پھوٹ کلائی پھوٹ سے کر رو پڑی۔ بھل بھل بہتا اس کی خون کلائی سے بھل بھل بہتا خون ایک بار پھر ایک نظروں کے بار پھر سامنے نظروں گھوم کے رہا تھا۔ سامنے گھوم رہا تھا۔ اوہو شیری میں ٹھیک ہوں یار۔ اوہو شیری یار میں ٹھیک ہوں۔ بیلا نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا تو بیلا نے بے بسی سے اس کی وہی تھی جانب جس کا دیکھا۔ رونا اس کے وہی تھی برداشت سے جس کا باہر رونا اس تھا۔ کے برداشت تم سے نے باہر اچھا تھا۔ نہیں تم نے کیا میرے اچھا نہیں ساتھ کیا شیری۔ میرے ساتھ شیری۔ تم نہیں تم جانتی نہیں مجھے جانتی کیا مجھے کیا محسوس ہو محسوس رہا ہو رہا تھا تھا تمہیں اس طرح دیکھ کر۔ تم نے تم نے ایک بار بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان وہ کہتی ہچکیوں بری کے طرح رو درمیان رہی کہتی تھی۔ وہ بری اپنی طرح بیلا کے رو رہی سینے سے تھی۔ لگی ہوئی تھی۔ وہ یہ اپنی بات بیلا جہاں کے روح کو تسکین بخش سینے سے رہی تھی، لگی وہاں ہوئی دل تھی۔ پہ ایک یہ خوف بات سا بیٹھ جہاں گیا تھا۔ روح کو تسکین بیلا دے کی اس رہی تھی، حرکت کے وہاں بعد دل سے میں ایک خوف آئی سا ایم بیٹھ سوری گیا تو تھا۔ پلیز اس بیلا طرح کی اس نہیں رو، حرکت کے تمہیں بعد پتہ ہے آئی ایم مجھے سوری بہت تو تم تکلیف ہوتی پلیز ہے اس جب طرح تم نہیں روتی رو۔ ہو۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے کتنی تکلیف ہوتی نرمی ہے سے جب اسے تم خود سے روتی الگ ہو۔ کرتے وہ پیار سے اس کے آنسو صاف کر کے بولی۔ نرمی دروازے پر سے افضل اسے خود ملک کے سے الگ ساتھ کھڑا کرتے وہ سوار بھی پیار ہنس سے پڑا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو شاہ صاف جان کو کر کے اجازت بولی۔ ہے، انہوں نے ہلکے سے گلا دروازے کھنکھا پر کر گھر اطہر آنے کی ملک کے اجازت ساتھ چاہی۔ کھڑا زوار بھی ہنس بہن کو پڑا۔ منا رہی ہیں تایا آپ؟ جان کو اجازت ہے۔ انہوں نے ہلکے سے گلا کھنکار کر اندر آنے کی اجازت
सच्चाई बहन को संजीदगी मना से बेला रही की हैं जानिब आप। देखते उन्होंने संजीदगी दोनों से के बेला की सर पर जानिब हाथ देखते फेरा। उन्होंने दोनों के सरों पे हाथ फेरा। संजीदगी से बेला की जानिब देखते उन्होंने दोनों के सर पर आपने हाथ मेरे फेरा। साथ आपने मेरे नाइंसाफ़ी की साथ है ताया जान। नाइंसाफ़ी की है ताया जान। मैंने कुछ गलत मैंने नहीं कुछ किया। गलत नहीं किया। वो भी खफी से बोली, ताया जान की ताया जान की चिड़िया मेरी रानी बेटी ताया कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी। आहिस्ता से इसे साथ लगाते उन्होंने मोहब्बत से इसे पुकारा। वो इनके साथ वो लगी इनके मुँह फुलाए साथ लगी बैठी मुँह थी। फुलाए बैठी आपको थी। मुझे बताना चाहिए आपको था मुझे ताया जान, मेरी बताना मर्जी चाहिए पूछनी था ताया चाहिए जान। थी। इस मेरी वक्त मर्जी मेरी उम्र पूछनी इतनी चाहिए नहीं थी। होगी, अब इस तो वक्त आप मेरी बता उम्र सकते इतनी थे। नहीं होगी, अब आप तो मुझे आप जवाब बता दें हैं सकते थे। ताया जान, मेरी ज़िंदगी आप का मुझे इतना बड़ा जवाब दें हैं फैसला ताया क्यों जान, किया मेरी आपने। ज़िंदगी का इतना बड़ा बाबा भी फैसला मुझे क्यों जवाब किया। दे हैं। इनके सीने से बाबा लगी भी वो मुझे टूटी जवाब फूटी दे हैं, आवाज़ में इनके कह रही सीने थी। से लगी वो आपके टूटी तमाम फूटी सवालों आवाज़ का में कह जवाब रही है है। आपको देंगे मेरे बच्चे। आपके थोड़ा तमाम सा सवालों इंतज़ार के कर लें जवाब मेरी तो जान, आपको अभी आपकी आपको तबीयत भी देंगे पूरी मेरे तरह बच्चे। नहीं संभली। थोड़ा सा उन्होंने इंतज़ार कर नरमी लें से मेरी उसके जान, बालों में अभी हाथ आपकी फेरते तबीयत पूरी जवाब नहीं दिया। संभली। उन्होंने नरमी से इसके बालों में हाथ मुझे फेरते जवाब वजह दिया। बताएं। वो बाजिद थी। मुझे वजह बताएं, वो बाजिद थी। यहाँ देखें बेला। यहाँ देखें बेला, इसके भीगे चेहरे को
پر اٹھاتے انہوں نے نرمی سے کہا، وہ فیصلہ سراسر میرا تھا میرے بچے، اس میں قصور نہ آپ کے بابا کا ہے نہ سدرا کا۔ سدرا تو واقف بھی نہیں تھی، وجہ مجھ سے نہیں پوچھیں بیلا، میں مجبور ہوں میرے بچے، کسی نے عہد دے رکھا ہے۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں میری جان، آپ کے حق میں بہترین فیصلہ کیا ہے میں نے۔ ابراہیم بہت چاہتا ہے آپ کو میرے بچے، یہ اس کا باپ نہیں ہے، اس اپنی چڑیا کا تایا جان بن کر کہہ رہا ہوں۔ آپ کچھ وقت دیں اسے میری جان، سمجھے اسے میرے بچے، تایا جان پر بھروسہ کر کے اسے ایک موقع دے دیں، اور اگر پھر بھی وہ آپ کو اپنے لائق نہیں لگا، پھر بھی آپ کو اس سے آزادی چاہیے ہوئی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن ایک موقع دیں اسے میری جان۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے وہ اپنے مخصوص انداز میں اسے سمجھا رہے تھے۔ میں رخصتی نہیں چاہتی، وہ دھیرے سے بولی، میں آپ کے ساتھ ہوں میرے بچے، کوئی میری چڑیا سے زبردستی نہیں کرے گا، آپ کو جتنا وقت چاہیے لے سکتی ہیں، لیکن اس حرکت کے متعلق آئندہ سوچنا بھی نہیں ہے۔ کبھی بھی نہیں چاہتی، وہ جلدی سے بولی، کوئی بات نہیں، ویسے بھی اسی گھر میں رہنا ہے، کبھی نہیں کریں گے ہم اس کی رخصتی۔ اس کے بال بگاڑتے زوار نے شرارت سے کہا۔ وہ بھی ہنس پڑے، طلاق کی ضد سے پیچھے ہٹ گئی تھی، ابھی یہی بہت تھا، اتنا بھروسہ تو تھا انہیں اپنے بیٹے پر، وہ کبھی نہ کبھی اسے قائل کر ہی لے گا، یہ معاملہ انہوں نے ان دونوں پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ زبردستی بیلا کی رخصتی کر کے اسے گھر والوں سے مزید بدظن نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چلیں بھائی بوڑھی عوام، ذرا کمرے سے چلے جائیں، ہم نے اپنی باتیں کرنی ہیں۔ اطہر ملک کو ہنستے ہوئے کہہ کر اس نے شیری کو کھانا درمیان میں رکھنے کا اشارہ کیا۔ میرے تایا جان تو ابھی ینگ ہیں، ان کے لیے میں ابھی کوئی بیوٹیفل سی لیڈی ڈھونڈ رہی ہوں، تم نکلو یہاں سے۔ 1965 کی تخلیق۔ زوار کی جانب خفگی سے دیکھتی وہ اطہر ملک کے ساتھ لگتی فخر سے بولی۔ زوار کا چھت پھاڑ قہقہ گونج اٹھا۔ 1965 کی تخلیق، ان کے دماغ میں یہ الفاظ آتے کون سے چیمبر سے ہیں؟ اپنے کمرے میں داخل ہوتا ابراہیم سوچ کر رہ گیا، اس کا کمرہ شیری کے کمرے کے سامنے ہونے کی وجہ سے ان کی باتوں کی آواز بآسانی اس سے آ رہی تھی۔ بابا مجھ سے نہیں ملے، اس نے جیسے اطہر ملک سے شکوہ کیا تھا۔ بابا کو آپ کی حرکت نے ڈسٹرب کر دیا ہے، انہوں نے نرمی سے اسے بتایا۔ وہ پہلی بار شرمندہ ہوئی۔ چلو کوئی نہیں، جلدی سے آ کر یہ کھا لو، پھر منا لینا بابا کو بھی۔ اسے پلیٹ تھما کر شیری نے اس کی توجہ کھانے کی جانب کروائی۔ صبح اس کی آنکھ شیری سے پہلے ہی کھل گئی تھی، اپنے برابر میں بے خبر سوئی ہوئی شیری پر ایک نظر ڈال کر وہ بالوں کو سمیٹتی لان میں آ گئی۔ ٹھنڈی گھاس پر ننگے پیر چلتی وہ چہرہ اوپر کی جانب اٹھائے تازہ ہوا سانسوں کے ذریعے اپنے اندر اتار رہی تھی۔ لان کے آخری حصے میں موجود ناریل کے اس پرانے درخت کے نیچے رکھے بینچ پر باکسنما کسی چیز کی موجودگی محسوس کرتی وہ سرعت سے اسی جانب چلی آئی۔ قریب آتے اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹنے کے قریب ہو رہی تھیں۔ یہی وہی باکس تھا جو اسے موصول ہوتا تھا، اور اس پہ رکھے بیلا کے تازہ پھول۔ وہ خوشی سے کھلکھلا اٹھی۔ اس کی کھنکتی ہنسی کی جلترنگ درخت کے پیچھے کھڑے اس شخص کے سماعتوں میں رس گھول گئی تھی۔ مجھے پتا تھا تم یہاں بھی آؤ گے۔ کتنا یقین تھا اس کے لہجے میں۔ اس شخص کے لبوں پر حسرت بھری مسکان ابھری۔ پھولوں کو احتیاط سے اٹھا کر اس نے چہرے کے قریب کر کے گہری سانس لی۔ پھول کے ساتھ رکھے کارڈ کو اٹھا کر وہ بینچ پر آ بیٹھی۔ درخت کے پیچھے کھڑا شخص سانس روکے کچھ اور سمٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کارڈ کھولتے ہی سیاہ موتی جیسے خوبصورت الفاظ سامنے تھے۔ اس کے لبوں پر معصوم سی مسکراہٹ ابھری۔ الا بذکر تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دل سکون پاتے ہیں۔ اسے مزید پڑھنا شروع کیا۔ جب دل لوگوں کے رویوں سے تھکنے لگے، حالات اور مشکلات سے دل گھبرانے لگے، تو اللہ کو یاد کر لیا کریں، اس سے بات کر لیا کریں، اس سے کہہ لیا کریں وہ تو رب ہے، سب کی سنتا ہے، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے بیلا، وہ آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اس کی ذات سے نا امید نہ ہوا کریں۔ اسے اپنی تکلیف بتا دے بیلا، وہ درد کم کر دے گا۔
وہ دل کو سکون دے دے گا، کیونکہ اس کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا کوئی اس کے بہت قریب کھڑا اس کے کانوں میں سر دھن رہا ہے، اپنی میٹھی نرم آواز میں اسے اس کے دل کی آواز سنا رہا ہے، دل کے اصل مکین سے ملوا رہا ہے۔ اسے محبت سے کاٹ دیکھتے دیکھ پیچھے کھڑا شخص کھل کر مسکرا اٹھا۔ میری محبت آپ کو تکلیف نہیں دیکھ سکتی، آپ مجھ جیسا بھی سمجھی بیلا۔ آپ کے دل کا درد اب کی باتوں سے ختم ہوتا ہے تو اس کا درد کا دعویٰ اور خاتمہ دراب ہی کرے گا، مگر محبت آپ کو ابراہیم ملک ہی سے کرنی ہوگی، صرف ابراہیم ملک سے۔ میں اپنی پہچان آپ کو اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک آپ مجھ سے خود محبت کا اظہار نہیں کریں گی، جب تک آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھ لیتی کہ دراب کے متعلق مجھے بتا سکیں، جب تک آپ ایک شخص کے دو پہلوؤں سے دیکھیں گی۔ لیکن ایک بات تو اٹل ہے میری جان، ان دونوں شخص کا عشق آپ ہے، ایک کی عقیدت کی حد تک اور ایک کی محبت کی انتہا تک۔ اس کے معصوم چہرے پر نظر ٹھہرائے، اپنا عہد فدا